نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمال ایچ ڈی نیوز کی جانب سے آج ہم ڈاکٹر پروفیسر محب اللہ وزیر صاحب کے کلینک میں ان کے ساتھ موجود ہے، اور سر نے ہمیں وقت دیا، کچھ اہم موضوعات اور اہم مسائل ہے، اس پر ہم آج ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کافی عرصے سے عالمی سطح پر جو فلسطینی مسلمان ہیں اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ خواتین کو، نہ مردوں کو، نہ اسپتالوں کو، نہ جو امدادی کیمپ ہے وہاں پر وہ بمباریاں کر رہے ہیں، اور علماء کرام سے، مختلف تنظیموں سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور عالمی سطح پر مسلمان بھی تقریباً کمزوری دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حتی المقدور بحیثیت مسلمان کو جتنا کرنا چاہیے جانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر فلسطین مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی اہم ٹاپک پر، اسی اہم موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے ہم آج بات کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان جس طرح کے اعلانات ہوئے تھے علماء مفتیان کرام کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے، یہودی پروڈکٹس ہیں، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور تقریباً پاکستان کے اندر خاص طور پر لوگوں نے اس پر بڑا کام کیا اور اس سے کافی اثر پڑا۔ اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے ناظرین کے سامنے اپنا پیغام دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا سعید اللہ صاحب اور کیمرامین بھائی، آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ تو یہ تو بہت ہی اہم بات مولانا صاحب نے پوچھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک ادنیٰ سا مثال دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں ایک دکان ہے جہاں سے آپ سودا سلف لیتے ہیں۔ ایک دن قدرت کی شان آپ کے ساتھ بچہ بھی گیا، اور محلے کے دکاندار کے پاس پسٹل تھا جو کہ اچانک چل پڑا، یعنی اس نے فائر نہیں کی، اچانک چل پڑا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائی کہ وہ آپ کے بچے کو لگا اور آپ کا بچہ شہید ہو گیا۔ تو بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس دکان سے سودا لینے کو آپ کو دل کرے گا جہاں پر آپ کا بچہ شہید ہوا، یا وہاں پر آپ کو جانے کو دل کرے گا؟ تو میرے بھائی، پھر آج ہم مسلمان ہیں، ہماری کدھر ہے غیرت اور ایمان؟ مسلمانی غیرت ہے ہماری، آخر کار ایک پاکستانی غیرت ہے۔ تو ہماری ایک ایمانی غیرت ہے کہ فلسطین میں ہمارے بچوں کو، ماؤں کو، بوڑھوں کو کچلا جا رہا ہے، اور ہم تھوڑی سی لذت میک ڈونلڈ کے اور جو ہے KFC اور پیپسی کولا یا یہ نیسلے پروڈکٹس ہے مختلف قسم کے، یا جو ہے نا یہ سرف وغیرہ ہے، تو ہم یہ قربان نہیں کر سکتے؟ کتنا ہے ہمارا ایمان؟ اچھا، اصل میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بذات خود ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم چلے جائیں وہاں پر اور اپنا جان مال قربان کر دیں، لیکن اگر کچھ رکاوٹیں ہیں، کوئی ہمیں جانے نہیں دیتا، راستے میں کوئی ہمیں راستہ نہیں دیتا، تو پھر کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تمام علماء سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ان پروڈکٹس کا آپ جو ہے وہ آپ کر دے، بائیکاٹ کر دے، تاکہ اس کا منافع کو نہ جائے جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، میرا درخواست ہے، عاجزانہ اپیل ہے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ اور کوئی چیز بھی استعمال نہ کرو۔ ہم تو اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کیے کہ یقین کرو، ہمارے چھوٹے بچے بھی اگر ہم خریدتے تو وہ کہتے نہیں یہ اسرائیل کا ہے۔ تو ایسے کام کرو، ایسے محنت کرو، جی ذہن سازی کرو، اپنے بھی، بڑے بچوں کی بھی، چھوٹے بچوں کو بھی۔ یہ ہے میرا پیغام جناب قاری سعید اللہ صاحب۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہے، تو ہمیں کم از کم اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں سے جو اخلاقی طور پر یہ پروڈکٹس وغیرہ ہیں اس کا کم از کم بائیکاٹ تو کریں۔ باقی مالی طور پر سر آپ یہ ناظرین کے سامنے اس کا وہ کر دیں، پیغام دیں کہ مالی طور پر اگر کوئی چاہتا ہے، صاحب حیثیت ہے یا جو بھی اپنے حتی المقدور کہ جی میں فلسطینی فنڈ میں یا فلسطین کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کس طرح کرے؟ یہاں کوئی اکاؤنٹس وغیرہ کسی ادارے کے نام پر یا کسی کے نام پر، تاکہ جو باعتماد ہو اور وہاں تک پہنچ سکے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کے سامنے آپ بتائیں، اگر کوئی چاہے مالی تعاون کرنا اس کے ساتھ،
تو وہ ان اداروں کے ساتھ یا ان اکاؤنٹ کے اندر اپنا وہ رقم جمع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مولانا صاحب اور بھی اچھی بات کہی۔ ایک جنگ میں جب نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان جمع کرو، تو ایک صحابی مزدوری کر کے بہت تھوڑی سے کھجور کما کے وہ لا رہا تھا اور شرما شرما کے لا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کھجور کو سارے سامان کے اوپر بکیے، تو یہ اتنا برکت والا ہے۔ تو اس بات سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اگر خود نہیں جا سکتے تو یہ بائیکاٹ کے حد تک تو کم سے کم ہر مسلمان مرد، زنانہ، بچہ، بچی اس پر 100% عمل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زنانہ، اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ حصہ، وہ 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو، جتنا آپ کو گنجائش ہے، اتنا توفیق جو ہے یہ آپ پیسے نکالیں۔ ہر آدمی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، ہر آدمی اپنا وہ خرچہ نکال کے یہ اپنا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، جامعہ رشیدیہ اور بھی بہت سارے ہیں جو قابل اعتماد ہے 100%، اور آپ کا یہ پیسہ ان تک پہنچتا ہے۔ تو کم سے کم یہ گزارش ہے کہ اپنے ماہانہ، تاکہ آپ اپنی ایماندار ہونے کا ثبوت دے کہ اللہ میرے طاقت میں، گنجائش میں تو اتنا ہی ہے، تو باقی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اتنا تو کر دے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیاری باتیں کی فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم زیادہ نہ کر سکے تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کر لے، اور حزب توفیق جتنا ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، جامعہ الرشید کراچی وغیرہ دیگر ادارے ہیں، معلومات آدمی کر لے تو وہاں اپنا رقم جتنا جس حوالے سے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون ضرور اس تک پہنچتا ہے۔ اور یہ ہماری چھوٹی سی ایک تعاون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال کے اللہ ان کو ان جابر اور ظالموں سے نجات دلا دے گا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ جی شکریہ۔